آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کا ایک دورہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کمپینز ہو رہی ہیں، دوسری طرف پروٹیسٹرز اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل جو سپیچ کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے۔ اس سپیچ کے اندر ایکشن کمیٹی کے نوجوانوں کے پاس کیا اپورچونٹی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے قافلے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اپورچونٹی دی ہے اس وقت دھرنے کے لوگوں کو، اور دھرنے میں جو اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اس اپورچونٹی کو سیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سے کہ وہ دھرنے والوں کو جو کالعدم جن کو قرار دیا گیا، اب کالعدم قرار کس نے دیا؟ دیکھیں اگر ہم ایز پر بک دیکھیں تو دھرنے کے لوگوں کو دھرنا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اگر وہاں پہ رینجر گئی ہے تو رینجر کو بلانے والے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کی جماعت سے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جماعت کے وزیر اعظم جو پیپلز پارٹی سے ہیں ان کے کہنے پہ رینجرز وہاں پہ گئی، اور اس کے بعد ایک کالعدم کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ تو کالعدم کا نوٹیفیکیشن کس نے کیا؟ وہ بھی حکومت آزاد کشمیر نے، مطلب پیپلز پارٹی نے۔ اب بلاول بھٹو صاحب کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان، یہ لفظ یوز کرتے ہیں ریاست پاکستان، اسپیشلی جب یوز ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ ریاست پاکستان جب اسٹیٹ آف ہرمز کھول سکتی ہے تو وہ آزاد کشمیر میرا بند ہے اس کو کیوں نہیں کھول سکتی؟ تو اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ جو بلیم ہے، یعنی لٹ سے کہ دھرنے کے اوپر جو کوئی بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ اس کا بلیم جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے سے ہٹا کے ریاست پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو وہ ہم نے نہیں دیا، وہ ریاست پاکستان نے کیا، اور اگر آپ کے مطالبات مانے نہیں جا رہے تو وہ ہم نہیں کر رہے بلکہ وہ ریاست پاکستان نہیں کر رہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ کو ویلن بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے ایک بات پریس کانفرنس میں کہی کہ جناب یہ جو 12 سیٹیں ہیں کشمیریوں، آپ کشمیری کیسے ان کو مان رہے ہیں؟ یہ آپ نے ابھی تک کس طرح سے رکھی ہوئی ہیں کہ کشمیر کی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہو تو ووٹ دینے والے کوئی کراچی میں ہوں، کوئی فیصل آباد میں ہوں، کوئی پنجاب میں ہوں، اور کوئی اسی طریقے سے KPK میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، یا پاکستان میں پیرالل ووٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کو انہوں نے یہ کہا کہ ریاستی اسمبلی جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اس کا جب الیکشن ہوتا ہے تو کیا اس کے ووٹر جو ہے وہ دلی میں یا پھر انڈیا کے مختلف علاقوں میں کیا وہ وہاں پہ ووٹ دیتے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے یہ اپورچونٹی کریٹ کی جا رہی ہے کہ دھرنے کے لوگ جو بیٹھے ہیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا، لٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے کیا، تو ریاست اگر ان کو نہ قرار دیتی تو مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ ڈے دھرنے میں، اور ریاست اگر اس میں ڈیسیژن نہ کرتی، ان کو روکنے کا فیصلہ نہ کرتی، اور یہ جو ان کی 30 تاریخ کو آپس میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے نتیجے میں دھرنے والوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور اس لانگ مارچ کو روکنے کی پلاننگ جو ہے وہ رینجر یا ریاست نہ کرتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا۔ پھر یہ دھرنا فل فلج آپ یہ دیکھتے کہ اس کو اگر کسی جگہ پہ مشکلات نہ پیدا کی جاتی، ان کو روکا نہ جاتا اور لوگوں کو فریلی نکلنے دیا جاتا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ 1 لاکھ تھے تو وہ 5 لاکھ سے زیادہ نکل کے آتے، وہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے آتے، اور وہ سموتھلی آتے کہاں پہ؟ وہاں مظفر آباد کی اسمبلی میں۔ مظفر آباد کی اسمبلی میں جب اگر ان کے اس سارے پروسیس میں اگر ان کو کوئی روکتا نہ، مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو روکتی نہ یا رینجر ان کو روکتی نہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ سین کیسے بننے تھے۔ پھر وہ مہران صاحب کی جو گفتگو ہے نا ان کو با چارساں والی، تو وہ با چارساں والی گفتگو کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اور پھر ان کے جو لیڈرشپ کی جو ٹیون تھی دھرنے کی اس کو اگر آپ غور کریں، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں جب کراؤڈ، اور اس کراؤڈ کو کوئی بھی یہ بات کرتے، تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی نا آزاد کشمیر کے اندر،
یہ سارے کے سارے پھر اس کو کنٹرول کرتے. تو آپ دیکھیے وہ وہی سین کریٹ ہوتے جو آپ نے دیکھے سری لنکا کے اندر, وہی سین کریٹ ہوتے جو آپ نے دیکھے بنگلہ دیش کے اندر, یا پھر آپ نے دیکھے نیپال کے اندر. اور سین کریٹ کس کے اگینسٹ ہوتے ہیں؟ یہی بیوروکریسی اور انہی حکمرانوں کے اگینسٹ, جن حکمرانوں کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو کشمیری مہاجرین کی سیٹیں ہیں, بلاول بھٹو صاحب یہ یاد رکھیں کہ یہ ان لوگوں کی سیٹیں ہیں جنہوں نے لاکھوں کے قریب 47 میں, آپ جا کے کسی سے بریفنگ لے لیں کہ 47 میں اس پارٹیشن کے دوران کتنے کشمیری لوگ مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے, اور وہاں سے کتنے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے, اور وہ جو لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے وہ کشمیری ایتھنک ہیں, کشمیری شہری ہیں, کشمیری ریاست کے باشندے ہیں. ان ریاست کے باشندوں کی آزاد کشمیر کی اسمبلی, جس کو ہم ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ اسمبلی سمجھتے ہیں, ان میں ان کا جو حق نمائندگی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں بس رہے ہیں. پاکستان میں اس لیے یہ لوگ بس رہے ہیں, اس وقت آزاد کشمیر کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کو وہاں پہ بسا سکے, تو لوگ وہاں سے پاکستان کی جو آزاد کشمیر کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی کہ جناب آپ ان ریاست جموں و کشمیر کے مہاجرین کو پاکستان میں بسا لیں. اب وہ اس پاکستان میں بسنے کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹ آزاد کشمیر جو ان کی اپنی اسمبلی یا ریاست کی نمائندہ اسمبلی, وہاں پہ ان کا ووٹنگ رائٹ کیا ختم کر دینا چاہیے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ آپ کو سیٹ کا نکالنا, یعنی ایک الیکشن کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک الیکشن کی خاطر آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو نوجوان لڑسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں تو پھر ہم دھرنے والوں کے اوپر کیوں اعتراض کریں, پھر ہم میران امان کی گفتگو کے اوپر ہمیں کیوں تکلیف ہے, پھر میران اور امان اگر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم سے یہ جو بات چیت ہوئی ہے ریاست کی خود مختاری کی یا قوم پرستی کی, یہ تو ہیٹ آف دا مومنٹ ہو گئی, تو پھر ہم ان کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو بات چیت ہے ہیٹ آف دا مومنٹ ہے, کیونکہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وہ اگر اس میں نہ انوالو ہوتی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی. پھر آپ جو اس وقت دھرنے والوں کا احتجاج ہے وہ بنیادی طور پہ یک نکاتی احتجاج ہے کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کیا جائے, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنا مسئلہ کشمیر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ہے, جن مہاجرین کی وجہ سے, جن کی قربانیوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر ہے, آپ اس مسئلہ کشمیر کو اور ان مہاجرین کی حق نمائندگی کو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو بنیادی حق ہے ان کا, اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو ہم یہ سمجھتے ہیں غیر آئینی غیر اخلاقی ہے, اور اس کا ایفیکٹ مسئلہ کشمیر میں بھی ہوتا ہے. تو آپ کی گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب جو بات کر رہے ہیں ہمارے دھرنے کے حضرات وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور اس بلاول بھٹو زرداری صاحب میں جو حکومت آزاد کشمیر ہے اور دھرنے والوں کے درمیان جو ہے اس وقت کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. تو پھر ہم دھرنے والوں کے حوالے سے بھی ہارش کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کل عدم جو ان کو قرار دیا گیا ہے آپ تو اس کے بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے, تو ٹھیک ہے آپ ختم کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنے کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی پھر پالیٹکس کرنی چاہیے, ان کے پاس تو بڑی اپورچونٹی ہے اس وقت, وہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بلاول بھٹو کے بیگ میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں اگر کشمیری نوجوانوں کو موبلائز کر چکے ہیں اور کشمیر کا نوجوان ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ تو بہت بڑی اپورچونٹی ہے اس وقت دھرنے کے مولانا عمر نذیر کشمیری کے پاس یا میران کے پاس یا پھر آپ یہ کہیں امان کے پاس. یہ جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں نا, ان دھرنے میں بیٹھنے والوں کا 80% جو دھرنے کے نوجوان ہیں وہ اگر آئیڈیلائز کرتے ہیں تو وہ امان کو کرتے ہیں, وہ میران کو کرتے ہیں. میران اور امان جو ہے ان دھرنے والوں کی, ان نوجوانوں کی جین جان ہے. میں نے کیونکہ میں انٹریکشن کرتا ہوں نوجوانوں سے, مولانا عمر صاحب جو ہے وہ بھی ایک اچھے نوجوان ہیں, لیکن جو زیادہ نوجوان اس وقت فالو کر رہے ہیں وہ
مہران کو فالو کر رہے ہیں، وہ عمر اپنا امان صاحب جو امان ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کی منطق کے اوپر اگر ہم آ جائیں، جو وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دھرنے والے ایسی باتوں کو سنیں گے اور وہ ہمیں ووٹ دیں گے، یعنی وہ ایک اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر دھرنے والوں کو بھی تو یہ بات کر لینی چاہیے، اور اگر بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ذمہ دار ہے تو دھرنے والے جو نوجوان ہیں وہ ریاست کے ساتھ ڈیل کر لیں اور ریاست کو یہ کہیں کہ جناب ایشو کیا ہے دھرنے والوں کے ساتھ۔ دھرنے والوں کے ساتھ اتنا ایشو ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے حمایتی رہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بات چیت ہے پاکستان کی خاطر، جس میں آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں، قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، یہ جو تیتری نوٹ ہے اس طرح کی ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہو رہی ہے، ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ملا عمر صاحب جو ہے وہ اس بات کی طرف آ رہے ہیں اور بڑی سینسیبل بات کر رہے ہیں عمر نذیر کشمیری، کیونکہ وہ اپنا یہ جو کیپٹل ہے نا، اس کیپٹل کو ان کو پریزرو کرنا چاہیے۔ اگر پولیٹیشین اپنے کیپٹل کو پریزرو کرنے کے لیے اور آپ کو اپنے پاکٹ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی بڑی بات، اور وہ شخص کر رہے ہیں جو اس وقت ریاست کے اندر جن کی حکمرانی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہے مرکز کے اندر، یہ بھی یاد رکھیں بلاول بھٹو صاحب جب مرکزی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مرکزی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی ووٹ بلاول بھٹو صاحب نے دیا ہوا ہے۔ اسی مرکزی گورنمنٹ کے اندر ایک سینٹ ہے اور اس کے چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے والد صاحب ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب اگر حکومت میں رہتے ہوئے، مرکز کی حکومت میں رہتے ہوئے اگر آزاد کشمیر میں ووٹ کے لیے یہ سارا کچھ کھیل سکتے ہیں تو پھر مولانا عمر صاحب کیوں نہ کھیلیں، پھر امان صاحب کیوں نہ کھیلے، پھر مہران صاحب کیوں نہ کھیلے، اور وہ جن کے پاس اس وقت کشمیر کی پاپولر سپورٹ موجود ہے، کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں طے کر لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم خود مختار کشمیر سے وڈرا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں، ہم تو پیورلی اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور کشمیر کے ایمبینٹ میں آ کے، وہ کانسٹیٹیوشن کے ایمبینٹ میں آ کے الیکشن کے پروسیس میں جائیں، اس پولیٹیکل کیپٹل کو جو لوگوں کے کھاتے میں جائے گا، جو لوگ آپ کو سمارٹلی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی، بیگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو پہلی انڈیجنس فائٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، پہلی انڈیجنس رائٹ موومنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس کو اگر آپ استعمال کر کے اپنی اس پولیٹیکل کیپٹل کو آگے بڑھیں تو یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یہ آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں اگر کوئی جینون موومنٹ بن سکتی ہے، پولیٹیکل فورس بن سکتی ہے، ایک نئی آؤٹ آف دا باکس فورس بن سکتی ہے، تو وہ یہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے۔ صرف یہ اپنے قوم پرستانہ رویے سے باہر نکلے، خود مختاری کے جو نعرے ہیں ان سے باہر نکلے، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے ایمبینٹ میں آ کے ایفرٹ کریں، تو یہ تو بڑی طاقتور بات ہے۔ یہ تو ان کو طاقت، یعنی اگر بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیٹوں کا خاتمے کا جو مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر جناب جیک کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ سیٹیں جو ہے آپ دیکھ لیں، 2-3 سیٹیں کم کر لیں، باقی سیٹیں بے شک رہیں، 8-9 سیٹیں رہیں، تاکہ کشمیر کے اندر مہاجرین کی نمائندگی برقرار رہے۔ تو پھر جیک کو آزاد کشمیر کی پولیٹکس سے کون نکال سکتا ہے؟ پھر یہ جو جیک ہے جس کی سپورٹ موجود ہے نوجوانوں کے اندر اور انٹرنیشنلی بھی سپورٹ موجود ہے، جو آپ نے ڈائسپورا کو دیکھا جو باہر برٹش میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اگر وہ جو باتیں فوج کے حوالے سے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں، اگر فیصلے سارے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، پولیٹکس ساری اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی ہونی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بڑی سوفسٹیکیٹلی یہ سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں ڈال رہے ہیں، تو پھر جیک کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے معاملات کو طے کرنے میں کیا مشکل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ پالیٹکس ہے تو جیک کی لیڈرشپ کو اس وقت مولانا عمر صاحب کو بالکل وہ بات مان لینی چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ کے، اختلاف کہاں پہ ہے مولانا عمر صاحب اور جیک کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں، قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، افواج پاکستان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بیرونی افواج کو یہاں سے نکال دو، ان نقطوں کے اوپر وہ بات کر لے، اور یہ ایک بہت ہی زبردست اپورچونٹی ہے جیک کے اندر، اگر وہ اپنے اس دھرنے کے اندر پاکستان کے پرچم اٹھا کے اور دھرنے کے سٹیج سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا لیتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے امان بھی، مہران بھی، عمر نذیر بھی اور باقی جو دھرنے کی لیڈرشپ ہے، اور کشمیر کے ایک ایک بچے کے ہاتھ میں پاکستان کا سر جلالی پرچم دے دیتے ہیں، یہ کام اگر وہ 10 منٹ کے لیے بھی کر لیتے ہیں
10 منٹ کے لیے اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر سے پولیٹیکل یہ جو ہے نا جو کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل جن کے پاس ہے یہ صفایا ہو جائے گا. اور ایفرٹ کر کے اگر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو 1 مہینہ الیکشن کو ڈیلے کر کے یہ الیکشن میں جائیں جیک والے, تو آپ دیکھیے گا کہ 90% ونر بن کے یہ نکلیں گے. صرف ایک کام کر لیں کہ پورے جرنے جو پورا دھرنا ہے ان دھرنے کے بچوں کو سبز لالی پرچم دے دیں, کشمیر کا پرچم بھی دے دیں, سبز لالی پرچم بھی دے دیں. اور یہ لیڈرشپ جو جیک کیا ہے یہ اپنے دونوں دھرنوں میں کھڑے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کے زنجیر باندھ کے یہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام زندہ باد, ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری سے کرنا چاہتے ہیں. ہمارا نعرہ جو ہے وہ رائے شماری ہے. یہ وہ باتیں کر لیں, ریاست جموں کشمیر کا نوجوان ان کے ساتھ ہے, ایفرٹ تو انہوں نے کیا نا بھائی, وہ 1 مہینے سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ تو ایفرٹ کر چکے ہیں. وہ ان کے پاس ان کو صرف اور صرف سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے, ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کی باتوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اپورچونٹی ملی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر کے جو ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو ختم کر کے وہ آزاد کشمیر کی بلا شرکت غیر ایک سیاسی فورس بن سکتے ہیں, اور اس فورس کو استعمال کر کے وہ آزاد کشمیر کی حکمرانی تک جا سکتے ہیں. یہی امان, یہی میران اور یہی عمر نذیر اور اس طرح کے نوجوان دھیرکوٹ سے غلام مجتبیٰ یہ سب کے سب آپ کے کل اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا سمارٹلی پلے کریں. اگر بلاول بھٹو ان کو یہ اپورچونٹی دے رہے ہیں تو ان کو یہ اپورچونٹی لے لینی چاہیے اور آگے اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے. اور جہاں تک ان کی پارٹی کے اندر کوئی ایلیمنٹ اس طرح کے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے لوگوں کو گولی مار کے یا پھر کسی پولیس والے کی ڈیڈ باڈی کو چھپا کے اور اس کو ہم جناب فرسٹریشن کر کے کریں گے تو یہ آپ کا پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں آپ کرمنل بنتے جائیں گے, اور کرمنل بنیں گے تو نقصان جو ہے وہ آپ کے دھرنے کو بھی ہوگا, آپ کی پولیٹکس کو بھی ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے جو بلاول بھٹو کی تقریریں ہیں, بلاول بھٹو کی گفتگو ہے, یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو نکال کے آزاد کشمیر کی ایک طاقتور فورس بن سکتے ہیں. اور یہ جو کبھی کسی پولیس والے کو گولی مارنا, پولیس والوں کے حوالے سے سخت زبان استعمال کرنا, اور کسی پولیٹیشین کو جس طرح تنویر الیاس صاحب بات چاہ رہے تھے آپ نے ان کو روک دیا, اور پھر فائرنگ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن ہو, پتہ لگے کہ کس نے فائرنگ کی اور کس نے نہیں کی. لیکن یہ وہ کام ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے وہ بلاول بھٹو کی گفتگو کی وجہ سے, بلاول بھٹو کے جلسوں کے اندر سپیچز کی وجہ سے. یعنی بلاول بھٹو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کی جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. سیٹوں کا خاتمے کا مطالبہ بھی بلاول بھٹو کے نزدیک جائز ہے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیٹوں کے خاتمے میں بلاول بھٹو کی بات پہ نہ جائیں, بلکہ آپ وہ بات کریں جو مہاجرین کشمیر جو ہے وہ بھی پسند کریں. اور مہاجرین کشمیر کے لیے بات کیا ہے؟ مہاجرین کشمیر کو آپ یہ کہیں کہ ایک تو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. مولا عمر نے جو بات کی ہے بہت بہترین بات کی ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جینون ہونا چاہیے. جینون مہاجر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اگر آگے اسمبلی میں بیٹھتا ہے تو آپ کو تو ہمیں کیا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے. اور سیٹوں کے حوالے سے اگر 12 ہیں تو جینون مہاجرین کی 12 بھی اگر ہے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. وہ مطلب ہمیں تو اختلاف ہے کہ کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ غلط یوز نہ کرے. تو اسٹیٹ سبجیکٹ اگر کوئی صحیح یوز کرتا ہے تو آپ کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کے پاس اپورچونٹی ہے, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو غصے سے نکال کے پولیٹیکل مائنڈ سے سوچیں تو اس اپورچونٹی کو سیز کریں, اور اتنی بڑی پولیٹیکل فورس جو ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اس کو اپنے ایسٹ کے لیے استعمال کریں. اور اس میں آپ افواج پاکستان کو گالیاں دینے والے جو عناصر ہیں ان کو ختم کریں, بیرونی فوجوں والے لفظ جو ہیں وہ ختم کریں, خود مختاری والے حکومت پرستانہ لفظ جو ہیں وہ ختم کریں, اور پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. اپنے جلسے کے اندر, اپنے دھرنے کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائیں, پاکستان اور کشمیر دونوں کا پرچم لہرائیں, اور یہ بات اپنے دھرنے میں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں, ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ ریاست پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی, جس کو بلاول بھٹو صاحب بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی, اور آپ کے سارے جو لڑسے اس سے پہلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے.